بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ باب چل رہا ہے ذکر الفتن و دلائلہا، فتن کا تذکرہ اور اس کے دلائل۔ حدیث نمبر 4243 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا یحیی بن ابی مریم قال اخبرنا ابن فروخ قال اخبرني اسامة بن زید قال اخبرني ابن لقبیصة بن زویب۔ یہاں پر سند میں ابن لقبیصة بن زویب ہے، یہ کون ابن ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کی سند پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کا حکم لگایا ہے کہ حدیث کی سند میں ایک آدمی غیر معروف ہے، یعنی مجہول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام اسحاق ہے، اسحاق ابن قبیصہ۔ وہ اپنے عن ابی اپنے والد یعنی قبیصہ ابن زویب سے روایت کرتے ہیں، یہ صحابی ہیں قبیصہ ابن زویب۔ قال کہتے ہیں قال حذیفہ بن الیمان، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی گویا کہ روایت الصحابی عن الصحابی، صحابی کی صحابی سے یہ روایت ہے۔ واللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں واللہ ما ادری انسی اصحابی، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا میرے صحابی میرے ساتھی بھول گئے ہیں، ام تناسو، یا یہ کہ وہ بھولنے کا اظہار کر رہے ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے ان باتوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے جو بیان فرمائی تھی، ان باتوں کو وہ بھول گئے ہیں، یا یہ کہ وہ بھولنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر اصحابی ہے، بعض نسخوں میں اصحابہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ بھول گئے ہیں، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر بھولنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا من قائد فتنۃ، کسی بھی فتنے کے قائد کو، الی ان تنقضی الدنیا، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ اچھا، کتاب نظر نہیں آ رہی کیا؟ اچھا ایک منٹ یہ لیجئے۔ چلیے ابھی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ نظر آئی کتاب؟ جی ہاں۔ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے کسی بھی قائد کو نہیں چھوڑا مگر اس کو بیان کر دیا۔ فتنے کا قائد کون سا فتنہ؟ جو بھی فتنہ قیامت تک، دنیا کے ختم ہونے تک، یعنی قیامت تک جو بھی فتنہ رونما ہوں گے، کسی بھی فتنے کو نہیں چھوڑا۔ اور فتنہ کون سا؟ یبلغ من معہ 300، پہنچ جائے ان کی تعداد جو اس کے ساتھ ہوں گے، اس قائد کے ساتھ ان کی تعداد 300 تک پہنچ جائے، فصاعد، یا 300 سے زیادہ۔ تو ایسا قائد، فتنے کا ایسا قائد جس کے پیروکار 300 یا اس سے زیادہ ہوں، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے پیچھے چلنے والے 300 یا اس سے زیادہ ہوں، ایسے قائد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ الا قد سماہ، مگر یہ کہ آپ نے اس کا نام لیا، لنا ہمارے لیے، ہم سے اس کا نام لے کر بیان کیا، بسم ہی اس کے نام کے ساتھ، واسم ابی ہی اور اس کی ولدیت کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ، واسم قبیلت ہی اور اس کے قبیلے کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ان باتوں کو بھول گئے ہیں، اور کس کا کیا نام ہے وہ سب جو ہے ذہن میں باتیں نہیں رہیں، ایسا حذیفہ ابن یمان کہہ رہے ہیں۔ لیکن حدیث کیا ہے؟ حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی تھی، فتنوں کے تعلق سے بیان فرمایا تھا، اور فتنے رونما ہوں گے کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے، وہ ساری باتیں بیان فرمائی، جیسا کہ دیگر احادیثوں میں آگے آ رہا ہے اور پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعید دخل حدیث احدهما في الآخر، مسدد اور قتیبہ دونوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ قال، یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ عن قتادة عن نصر بن عاصم عن صبی بن خالد، یہ صبی بن خالد ہیں، بعض روایتوں میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خالد بن خالد الیشکری ہیں، اور بعض نے کہا صبی بن خالد الیشکری ہیں، مطلب ایک ہی شخص ہے، اس کے دو نام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ قال، کہتے ہیں صبی بن خالد واقعہ بیان کرنے اپنا، کہتے ہیں کہ اتیت الکوفہ، میں کوفہ شہر میں آیا۔ کب آیا؟
فی زمن فتحت تستر، اس زمانے میں آیا جس میں تستت شہر فتح کیا گیا تھا۔ تستر یہ فعل کے وزن پر ہے، فعل مضارع کے وزن پر، لیکن یہ نام ہے، اسم ہے شہر کا۔ یہ کب فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 20 ہجری میں یہ فتح ہوا۔ گویا کہ یہ واقعہ سن 20 ہجری کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 9-10 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں اجلب منہا بغالن، میں وہاں سے کھچر لینے آیا تھا۔ کوفہ کیوں آیا تھا؟ وہاں سے منہا کی ضمیر کوفہ کی طرف ہے، کوفہ سے کھچر لینے میں آیا تھا۔ فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ فاذا صدع من الرجال، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر ہے۔ صدع ایسی جماعت جو یعنی لوگ تھوڑے پست قد کے ہوں، بھاری یا اونچے قد کے نہ ہوں، بلکہ پست قد کے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ یعنی ان کا قد بہت اونچا نہیں ہے، کم نیچے قد کے وہ آدمی ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ، جب کہ ایک آدمی میں نے دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، تعریف، آپ اسے پہچان لیتے، تم اسے پہچان لیتے، اذا رأیتہ، جب تم اسے دیکھتے، انہ من رجال اہل الحجاز، کہ وہ آدمی اہل حجاز کے آدمیوں میں سے ہے، چونکہ اس کا قد جو ہے تھوڑا بھاری تھا ان لوگوں کے مقابلے میں، اور شکل و صورت اس کی مختلف تھی، جیسے کہ ہر علاقے کے لوگوں کی شکل صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہندوستانی میں دیکھ لیں آپ، جو ہندوستان میں شمال کے لوگوں کی شکل جنوب کے لوگوں سے تھوڑی مختلف ہے، مغرب کے لوگوں کی شکل مشرق کے لوگوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور تھوڑا دور جائیں گے ہندوستان اور پھر چین چائنا دیکھیں گے، دونوں کے لوگوں کی شکلیں مختلف ہیں۔ انڈونیشیا جائیں گے ادھر مختلف ہے، افریقہ جائیں گے وہاں مختلف ہے، یورپ جائیں گے وہاں مختلف ہے۔ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کو اگر تم دیکھتے تو پہچان لیتے کہ یہ آدمی اہل حجاز کا آدمی ہے۔ قال، کہتے ہیں میں نے کہا، حضرت حذیفہ سبی بن خالد کہتے ہیں میں نے کہا من ھذا، یہ آدمی کون ہے جو سب سے الگ نرالا دکھ رہا ہے؟ فتجہمنی القوم، لوگوں نے مجھے، قوم یعنی لوگوں نے مجھے گھورا، اور جو ہے کراہت کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھا، گویا کہ ان کو میرا سوال جو ہے اچھا نہیں لگا، اس طرح انہوں نے مجھے دیکھا۔ وقالوا، اور کہا ما تعرف ھذا، ارے تم ان کو نہیں جانتے ہو؟ کیا کہا لوگوں نے؟ ما تعرف ھذا، اور بعض نسخوں میں اما تعرف ھذا، ارے تم انہیں نہیں جانتے ہو؟ ھذا حذیفہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او یہ حذیفہ ابن یمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ صحابی رسول کو نہیں جانتے ہو تم؟ معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث میں پیچھے جو بات گزری ہے، وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ، کون آدمی تھا یہ حذیفہ ابن یمان تھا جو اہل حجاز کا تھا۔ وہاں کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جب یہ پہنچے تھے۔ سبی بن خالد جب وہاں کوفہ کی مسجد میں پہنچے تھے تو حذیفہ ابن یمان وہاں پر درس حدیث دے رہے تھے۔ فقال حذیفہ ابن یمان نے فرمایا ان الناس كانوا يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، یہاں اب درس گویا کہ شروع ہو رہا ہے یا شروع ہو چکا تھا، یہاں سے انہوں نے درس سنا تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ تو بہت یعنی عجیب سی بات لگی، سب لوگ خیر کے بارے میں اچھی بات ہے، لیکن یہ برائی کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ کون، یعنی بہت ہی مستغرب بات تھی۔ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں گھور کر دیکھا یا تیز نگاہوں سے غور سے دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، برائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں جس پر تم نکیر کر رہے ہو، یعنی تم لوگ جو میری بات کو ناپسند کر رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں، میں تمہاری بات کو، میں تمہارے مطلب کو سمجھ رہا ہوں، تم لوگ کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، پھر آگے بیان کرتے ہیں انی قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول، ارأیت هذا الخیر الذی آتانا اللہ، آپ کا کیا خیال ہے، مطلب اخبرنی، مجھے بتلائیے، یہ خیر، هذا الخیر، یہ خیر، خیر سے مراد دین اسلام، یہ دین اسلام الذی آتانا اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایکون بعدہ، کیا ہوگا اس دین کے بعد بھی،
اس خیر کے بعد بھی شرٌ، کیا کوئی شر رونما ہوگا، کوئی فتنہ فساد ہوگا اس کے بعد؟ کما کان قبلو، جیسا کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اس خیر کے آنے سے پہلے جیسے شر پہلے تھا، کیا ابھی بھی ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہوگا۔ قلت، میں نے کہا فما العصمۃ، اس شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فما العصمۃ من ذالک، اس شر سے بچنے کا، بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ عصمت یعنی بچاؤ کا طریقہ، بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے اس سے ہم بچیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ عصمت یعنی فما طریق النجاة من الثبات علی الخیر والمحافظة عن الوقوع فی ذلک الشر، یہ اس کا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا السیف، قال، آپ نے فرمایا السیف یعنی تلوار ہی اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مطلب جب فتنہ اور فساد پیدا ہو، فتنہ اپنا سر اٹھائے، اس کو اسی وقت کچل دو، تلوار سے اسے ختم کر دو، یہی اس کا حل ہے۔ قال قتیبہ فی حدیث ہی، قتیبہ ابن سعید اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ حدیث دو رائیوں سے یہاں مؤلف نے ذکر کیا، مسدد سے اور قتیبہ بن سعید سے۔ تو قتیبہ بن سعید اپنی حدیث میں کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یعنی حضرت حذیفہ، قلت کا فاعل کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا وحل للسیف من بقیۃ، کیا سیف کا کچھ بقیہ ہوگا؟ تلوار سے جب اس کا صفایا ہو جائے گا فتنے کا، تو اس کے کچھ آثار بچیں گے اس کے بعد؟ قال نعم، ہاں، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال قلت ماذا، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہوگا؟ قال ہدنۃ علی دخن، تلوار کے بعد کیا ہوگی؟ دخن پر ہدنہ، ہدنہ میں نے صلح، صلح ہوگی کس پر؟ دخن پر۔ دخن کا معنی زغن ہے، زغائن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، یعنی لوگ صلح کر لیں گے بظاہر، لیکن دلوں میں ان کے آپس میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حقد ہوگا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ثم ماذا یکون، پھر کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا ان کان للہ خلیفۃ فی الارض، اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہو، فضرب ظہرک، وہ خلیفہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے، فضرب ظہرک، ظہر میں نے پیٹھ، تمہاری پیٹھ پر مارے، واخذ مالک، تمہارا مال چھین لے، تمہارا مال لے لے، ناجائز طور پر تمہارا مال غصب کر لے تم سے، فاطیعہ، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو، فاطیعہ، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو، والا، ورنہ، فمت، تم مر جاؤ، اس حال میں کہ وانت عاض بجذل شجرۃ، اس حال میں کہ تم درخت کی جڑ کو دانتوں سے چبا رہے ہو۔ مطلب شہر سے نکل کر جنگلات میں، کھیتوں میں چلے جاؤ اور وہاں پر درختوں کی جڑوں کو کھا کھا کر کے وہیں پر فقیری کے عالم میں مر جاؤ۔ مطلب شہر میں نہ آؤ، یا یہ کہ جب خلیفہ اگر نہیں ہے، لوگ جھگڑا فساد کر رہے ہیں، وَإِلَّا، ورنہ، یعنی ان لا، اگر نہیں ہے خلیفہ، مطلب کیا ہو اس کا کہ اگر زمین میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، جب خلیفہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد برپا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تم فساد سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ جنگلوں میں چلو جاؤ، اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو تو کیا کرنا؟ درخت کو، اس کی جڑیں، اس کی پتیاں، اس کی چھال جو ہے کھاؤ درختوں کی، اور اسی سے اپنا گزارا کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ قلت، میں نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ قال، پھر آپ نے فرمایا ثم یخرج الدجال، پھر دجال نکلے گا، معه نحر و نار، دجال کے پاس اس کی نہر اور آگ ہوگی، نہر یعنی پانی کی نہر ہوگی، و نار، اور آگ ہوگی۔ فمن وقع فی نارہ، جو شخص اس کی نار میں، اس کی آگ میں واقع ہوا، وجب اجرہ، اس کے لیے اجر واجب ہے، وحط وزرہ، اور اس کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کی جہنم میں کون واقع ہوگا؟ جو اس کی بات نہیں مانے گا۔ دجال کہے گا میں رب ہوں، میں خدا ہوں، مجھے رب مانو، تو جو اس کی بات نہیں مانے گا دجال اس کو اپنی جہنم میں ڈال لے گا، اور جو اس کی بات مانے گا دجال اس کو اپنی جنت میں ڈال لے گا۔ تو جو اس کی بات نہیں مانے گا، اس کو رب نہیں مانے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ جہنم میں گیا، لیکن اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اللہ کے یہاں، اور اس کے گناہ، صحابی کا گناہ اس کی وجہ سے مٹ جائیں گے، اس قربانی کی وجہ سے۔ لیکن حقیقت میں وہ اس کو جہنم میں اپنی میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو اپنی جنت میں ڈالے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن وقع فی نہری، اور جو اس کی نہر میں واقع ہوا، مطلب جس نے اس کی اطاعت کی، دجال کی اتباع کی، پیروی کی، اس کو خدا مان لیا، رب مان لیا، وجب وزرہ، اس کے لیے گناہ واجب ہے، وحط اجرہ، اور اس کے سابق کا اجر و ثواب جو نیک اعمال کیے ہیں سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس نے غیر اللہ کو رب مان لیا،
قال قلت میں نے کہا ثم ماذا پھر کیا ہوگا؟ قال آپ نے فرمایا ثم ہی قیام الساعۃ پھر یہ قیامت کا وقت ہوگا، دجال کے بعد پھر یہ قیامت ہوگی، پھر قیامت کا وقت یا تو قریب ہو گیا، قیامت جو ہے آ جائے گی۔ دجال کے پاس جو نہر اور آگ ہوگی، یہ جنت اور جو جہنم ہوں گی، اللہ رب العالمین اس کو اتنی قدرت اور طاقت دے گا، اتنی صلاحیت دے گا کہ اس کے پاس بناوٹی جنت اور جہنم ہوں گی، جو یا تو یہ کہ علماء نے کہا کہ یا تو یہ کہ اس کے پاس جادو ٹونا جیسا والا عمل ہوگا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو کچھ کا کچھ دکھائے گا، جیسے جادوگر لوگ دکھاتے ہیں، تو ایسے ہی وہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا لگے گا یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے، ایسا لوگوں کو لگے گا، یا یہ کہ حقیقی طور پر اس کے پاس ایسا ہوگا ایک آگ اور ایک جہنم، لیکن حقیقت میں وہ یعنی جہنم آگ اور آگ جہنم ہوگی، یا یہ کہ حقیقت میں نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ آخرت میں ہوگا، جس کو اپنی آگ میں ڈالے گا آخرت میں وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو اپنی جنت میں ڈالے گا آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی فتنے کا بھی ذکر کیا، اور آخری زمانے کا فتنہ دجال کا فتنہ یہ آخری زمانوں کا فتنہ ہوگا، اور شروع کا جو فتنہ ہے سیف والا تلوار والا فتنہ، اس کو حضرت قتیبہ حضرت سند میں ایک راوی ہیں قتادہ ہیں، وہ اس سیف کو محمول کرتے ہیں ردت پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد رونما ہوا تھا، اس کو تلوار کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختم کیا تھا، اسی فتنے پر محمول کرتے ہیں۔ اگر یہ وہی فتنہ ہے تو گویا کہ ابتدائی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا یعنی ابتدائی یہ زمانہ ہے، ابتدائی زمانے کا فتنہ، اور یہ آخری زمانے کا فتنہ ہے، اور بیچ کے فتنوں کا بھی تذکرہ ہلکا سا اس حدیث میں ہوا ہے، اور بچاؤ کا طریقہ بھی اس میں ہوا ہے کہ کیسے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مزید وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة کون ہے؟ قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري۔ اس حدیث میں خالد بن خالد الیشکری کا تذکرہ ہے، جبکہ گزشتہ حدیث میں صبی بن خالد الیشکری کا تذکرہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بہذا الحدیث، یہی حدیث جو پیچھے گزری ہے وہی حدیث اس سند سے مروی ہے۔ قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ خالد بن خالد الیشکری کہتے ہیں، قلت میں نے کہا بعد السیف، سیف کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، قال کا فاعل خالد نہیں ہے بلکہ حذیفہ ابن یمان ہے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا بعد السیف، تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بقیۃ علی اقداء، بقیۃ علی اقداء، اقداء یہ جمع ہے قضیون کی، قضیون کی یا قزن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ گرد و غبار جو آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے، آنکھ میں جو گرد و غبار چلی جاتی ہے، جس کو کلک یا تنکا وغیرہ بولتے ہیں، یا جو پانی میں گرد و غبار چلا جاتا ہے جس کو چھان کر کے پھر پیتے ہیں، مطلب ہلکی سی گندگی، مطلب لوگ باقی رہیں گے، کس پر باقی رہیں گے؟ ہلکی سی گندگی پر۔ گندگی سے مراد کیا ہے؟ مطلب لوگوں کے دلوں میں کینہ کپٹ بغض رہے گا، پہلے جیسے دل ان کے صاف نہیں رہیں گے، اور لوگ جو ہے پہلی حالت پر نہیں آئیں گے، مطلب باقی لوگ رہیں گے مگر دلوں میں ان کے فساد ہوگا اور ظاہر میں صلح ہوگی۔ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، ہدنہ میں نے صلح، علی دخن، دخن مطلب حقد، حسد، کینہ کپٹ بغض عداوت، ہدنۃ علی دخن، دخن پر حسد پر کینہ پر صلح ہو جائے گی، مطلب لوگوں میں بظاہر صلح ہوگی اور دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رہے گا، ظاہری صلح ہوگی۔ ثم ساق الحدیث، پھر جیسے پیچھے حدیث گزری ہے ویسے حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں کان قتادۃ، قال کے فاعل کون ہیں؟ قال کے فاعل یہاں پر یہ معمر ہیں۔ کان قتادۃ، قتادہ یضعہ، اس کو محمول کرتے تھے علی الردۃ، ردت پر۔ یہ جو حدیث یہاں پہ آئی ہے اس کو ردت پر محمول کرتے تھے، تلوار کو۔ التی فی زمن ابی بکر، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ارتداد کا فتنہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آگے جو حدیث میں یہ الفاظ گزرے ہیں علی اقداء و ہدنہ، یہ اقداء ہدنہ کا جو لفظ گزرا ہے دخن کا، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ علی اقداء کا معنی ہے یقول قذن، اقداء کا معنی کیا ہے؟ قذن، یعنی یہ اقداء جمع ہے قضا کی۔ وہدنہ، ہدنہ کا معنی کیا ہے؟ ثم یقول، پھر کہتے ہیں صلح۔ علی دخن، علی ضغائن، ضغائن ضغینۃ کی جمع ہے یا ضغن کی جمع ہے جس کا معنی ہے حقد حسد۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ کے معانی، مشکل الفاظ کے معنی
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں یا ایک ہی ہے حضرت قتادہ نے ذکر کیے ہیں، واللہ اعلم۔ أغلي حديث قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري، حضرت نصر بن عاصم لیثی کہتے ہیں کہ ہم یشکری کے پاس آئے۔ یشکری کون ہیں؟ وہی پیچھے جو حدیث میں گزرے خالد بن خالد الیشکری۔ فی رحت رحت میں نے جماعت، ایسی جماعت جس کی تعداد 3 سے لے کر 9 تک ہو۔ من بنی لیث، قبیلہ بنو لیث میں سے ایک جماعت میں ہم آئے یشکری کے پاس۔ اتینا، ہم آئے الیشکری، یشکری کے پاس آئے۔ فی رحت، ایک جماعت میں جو جماعت بنو لیث کی تھی، قبیلہ بنو لیث کی ایک جماعت میں ہم لوگ یشکری کے پاس آئے۔ فقالا، تو یشکری نے کہا من القوم، کون لوگ ہیں آپ لوگ؟ من القوم، کون لوگ ہو؟ فقلنا، ہم نے کہا بنو لیث، ہم نے کہا کہ ہم قبیلہ بنو لیث کے لوگ ہیں۔ اتینا کا نسألک، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے پوچھیں، سوال کریں عن حدیث حذیفہ، حذیفہ کی حدیث کے بارے میں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حدیث، آپ کو حذیفہ والی حدیث یاد ہے، تو اس لیے اس حدیث کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، تاکید کرنے آئے ہیں کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، کیسے ہے وہ حدیث، اس حدیث کو اپنے کانوں سے سننے آئے ہیں، سمجھیے۔ فذکر الحدیث، چنانچہ حدیث آگے ذکر کی۔ قال، کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یعنی یشکری نے ان کے لیے حدیث بیان کی۔ قال، کیسے بیان کی؟ قال، کہتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، هل بعد هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ یعنی ابھی ہم دین اسلام کی، ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، یہ عظیم خیر ہمیں ملا ہوا ہے، کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گا؟ قال، آپ نے فرمایا فتنۃ و شر، فتنہ و فساد، شر و فساد ہوگا اس کے بعد بھی، اس نعمت کے باوجود، اس امن و شانتی کے باوجود بھی فتنہ و فساد رونما ہوگا۔ قال، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں راوی میں نے کہا اللہ کے رسول، بعد هذا الشر خیر، پھر اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا کیا؟ قال یا حذیفہ، مطلب آپ نے فرمایا پھر ہوگا، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا حذیفہ، اے حذیفہ، تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، تعلم 3 مرار، 3 دفعہ آپ نے فرمایا یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، اللہ کی کتاب کو سیکھو اور جو کچھ اس کتاب میں اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ 2 باتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، علم اور عمل۔ تعلم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے حدیث کو پڑھنا بھی، اس لیے کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو اس میں تعلم کتاب اللہ میں قرآن و حدیث کو سیکھنے کا حکم ہوا ہے، اور صرف سیکھنا ہی سیکھنا نہیں ہے، واتبع ما فیہ، اس پر عمل کرو، جو کچھ اس میں پڑھو گے، جو کچھ سیکھو گے اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو، تو ایسا کرو گے تو فتنہ فساد سے محفوظ رہو گے۔ قال، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول، هل بعد هذا الشر خیر، پھر اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہوگا؟ قال ہدنۃ، خیر ہوگا، ہدنۃ علی دخن، ہدنہ دخن پر، دخن پر ہدنہ یعنی صلح ہوگی، کس پر؟ حسد پر، کینہ پر، ان بظاہر صلح ہوگی۔ وجماعۃ علی اقداء، اور لوگ جمع ہوں گے عقدہ پر، گندگی پر، یا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں برائی باقی رہے گی، لوگ جماعت ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے دلوں میں خیر نہیں ہوگا، جماعت ہوگی جس کے دلوں میں کینہ اور فساد ہوگا۔ آگے فرمایا فیہا او فیہم، راوی کو شک ہے کہ فیہا کہا یا فیہم کہا، فیہا جماعت کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، جماعت علی اقداء فیہا او فیہم، تو اس میں دونوں یعنی احتمال ہے، فیہم لوگوں کی طرف یعنی ضمیر ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ، الہدنۃ علی الدخن ما ہی، یہ ہدنہ علی الدخن کیا ہے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا لا ترجع قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ، لا ترجع قلوب اقوام، لوگوں کے دل نہیں لوٹیں گے علی الذی کانت علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تھے، جیسے لوگوں کے دل پہلے صاف ستھرے تھے ایسے نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں صلح صفائی ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کینہ ہوگا، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوگا، دلوں کے اندر سے جو ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھ گئی تھی وہ نفرت ختم نہیں ہوگی، بظاہر صلح تو کر لیں گے۔ قال، قلت یا رسول اللہ، بعد هذا الخیر شر، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا فتنۃ عمیاء صماء علیہا دعاۃ علی ابواب النار، آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، اندھا بہرا فتنہ ہوگا۔ اندھا بہرا کیا ہوتا ہے؟
اندھا جو آدمی ہوتا ہے اسے دیکھتا نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بہرا آدمی اسے سنتا نہیں صحیح اور غلط کیا ہے، تو ایسا ہی فتنہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا کون صحیح پر ہے کون غلط پر ہے۔ علیہ دعات علی ابواب النار، اس کے اوپر جو دعات ہیں جو لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، آؤ ہماری طرف آؤ ہماری طرف، یہ دعات دراصل کے جہنم کے دروازے پر ہوں گے، یعنی جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ فَإِن مِتَّ يَا حُذَيْفَةُ، اے حذیفہ اگر تم مر گئے، وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِزْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اے حذیفہ اگر تم اس حال میں مرے کہ تم درخت کی جڑ کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کے جنگل میں چلے گئے، وہاں دوام اختیار کر لیا ہے، یا یہ کہ وہیں پر کھا رہے ہیں اور فقیری کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہیں پر درخت کی چھال، درخت کی جڑ، درخت کے پتیاں کھا کھا کر کے وہیں پر اگر تمہاری موت ہو جاتی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم ان میں سے کسی کی پیروی کرو، ان دعات میں سے جو اپنے آپ کو دعات کریں، جو اپنے آپ کو جو بلا رہے ہیں جہنم کے دروازے کی طرف، ان میں سے کسی کی پیروی کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم جنگلوں میں جا کے درختوں کی جڑ کھا کر کے وفات پا جاؤ۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے تنبیہ فرمائی، متنبہ فرمایا، اور ان سے بچنے کے مختلف طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، تاکہ فتنے سمجھ میں آ جائے کون سا فتنہ ہے، کون سی غلط بات ہے، کیا صحیح ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کی اتباع اور پیروی کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو ان فتنوں سے دور ہٹ جاؤ، بالکل الگ تھلگ رہو۔ اس سے ضروری نہیں کہ بالکل آدمی جنگل ہی میں جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنوں سے دور رہے، اپنے گھر میں رہے، باہر میدان میں نہ آئے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا جدال نہ کرے، بلکہ ایسے وقت میں وہ سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح عن صخر بن بدر العجلی عن سبی بن خالد بهذا الحديث۔ یہاں پر سبی بن خالد کا ذکر ہے، گزشتہ روایت میں خالد بن خالد کا ذکر تھا، اس سے پہلے سبی کا ذکر تھا، وہی ایک ہی شخص ہے، یہ سبی بن خالد الیشکری۔ عن حذیفة بن یمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خلیفة فهرب حتى تموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً، بس اگر تم اس دن اس وقت کوئی خلیفہ نہ پاؤ، فَحَرَبْ، تو بھاگ جاؤ، حَتَّى تَمُوتَ، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، فَإِن تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ، اور اگر تمہاری موت آ گئی اس حال میں کہ تم درخت کی جڑوں کو اپنے دانتوں سے پکڑے ہوئے چبا رہے ہو، یعنی جنگلوں میں درختوں کی چھالیں پتیاں کھا کھا کر کے تو وہیں پر تمہاری موت آ جاتی ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَقَالَ فِي آخِرِهِ، اور اس کے حدیث کے آخر میں انہوں نے فرمایا قال قلت، راوی کہتے ہیں میں نے کہا فما يكون بعد ذلك، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا لو ان رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة، اگر کوئی آدمی گھوڑا سے مراد یہاں پر گھوڑی ہے، فرسن سے مراد یہاں پر گھوڑی مراد ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنی گھوڑی کو جنوا رہا ہو، اس کے بچے کی ولادت کروا رہا ہو، لم تنتج، اس کی ولادت نہیں کروا پائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، بہت ہی جلدی پھر قیامت قائم ہوگی، جب حالت ایسی ہو جائے گی، اس قدر حالات ہو جائیں گے، تو پھر قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہوگی کہ کوئی جانور کو یعنی جنا رہا ہوگا، بچہ دینے کے قریب ہوگا کوئی جانور، تو اس کو بچہ نہیں جنوا پائے گا کہ قیامت قائم آ جائے گی، بہت ہی زیادہ قیامت قریب ہوگی۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع۔ روایت ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بايع إماما، جس نے بیعت کی امام سے، جس نے کسی امام سے بیعت کی، کسی امام سے بیعت کی، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا، خیر کے کام میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ فَآتَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، جس نے کسی امام سے بیعت کی اور اس کو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، فَآتَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ،
صفقہ کہتے ہیں ہاتھ تالی بجانے کو یا ہاتھ کو ہاتھ پر مارنے کو صفقہ کہتے ہیں۔ تو جب آدمی بے کرتا ہے یا بے و شرع کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو موافقت میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آپ نے کوئی بات کہی اور اس نے آپ کی موافقت میں بات کہہ دی، تو آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ بھی اس پر ہاتھ مارتا ہے، یعنی میں آپ کی بات سے موافقت کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی بے میں بھی ہوتا ہے، بے و شرع میں بھی ایسے ہوتا ہے، بے و شرع کرتے ہیں، ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ اس پر ہاتھ مارتا ہے، ہاں میں آپ کے بات کے موافق ہوں۔ ایسے امام سے جو بیعت ہوتی ہے، امام ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مطلب ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے دین کے بارے میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے جو کچھ مخالف نہیں ہوگا ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ جس نے کسی امام سے بیعت کی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، وثمرۃ قلبہ، اور اپنے دل کا ثمر، دل میں جو مطلب خلوص کے ساتھ اس نے بیعت کی ہے، وثمرۃ قلبہ، دل کا پھل دے دیا اس کو، مطلب دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس سے بیعت کی ہے، فلیطیع، یہ جواب ہے من شرطیہ کا۔ جس نے بیعت کی فلیطیع، چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، مستطاع، جتنی استطاعت ہو سکے۔ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ، بس اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے، يُنَازِعُهُ، وہ اس سے جھگڑا کرے، دوسرا شخص آئے، پہلے امام سے منازع کرے، اس سے اختلاف کرے اور امام خود بننا چاہے، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ، تو دوسرے کی گردن کو اڑا دو۔ پہلے امام پر لوگوں کا اتفاق ہے اور دوسرا کوئی آ کے کہے کہ نہیں میں امام بنوں گا، تو دوسرے کی گردن اڑا دو، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ، تو دوسرے کی گردن کو مارو، یعنی اسے قتل کر دو تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو، کیونکہ دوسرا بھی اگر کھڑا ہو گیا، دونوں میں جھگڑا فساد شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو جائے گی، لاکھوں لوگوں کی جان جائے گی، اس سے بہتر ہے اس ایک ہی کو قتل کر دو تاکہ فتنہ فساد نہ کھڑا ہو۔ قلت، تو میں نے کہا انت سمیعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکید کے لیے انہوں نے پوچھا کیا آپ نے اس کو اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ قلت کا فاعل کون ہے؟ قلت کے فاعل عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمعتہ اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا ہے۔ تاکید کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ سمعتہ اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، ووعاہ قلبی، صرف سنا ہی نہیں ہے بلکہ میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا اس حدیث کو۔ قلت، میں نے کہا ھذا ابن امک، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کہتے ہیں ھذا ابن امک معاویہ، یہ تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ، یامرنا، ہمیں حکم دیتے ہیں، ان نفعل ونفعل، کہ ہم ایسا اور ایسا کریں۔ یہ آپ کے چچا کے بیٹے معاویہ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم ایسا اور ایسا کریں، کیونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، اسی کی طرف یہ اشارہ تھا، اور یہ ان کے حقیقی چچا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ چونکہ یہ دونوں قریشی ہیں، معاویہ بھی اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی، اس لیے دور کی عمومت، دور سے چچا کے بیٹے لگتے ہیں، اس لیے کہا ابن امی کا۔ یامرنا، ہمیں حکم دیتے ہیں، ان نفعل ونفعل، ایسا اور ایسا کریں، اشارہ ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کی طرف۔ قال، کہتے ہیں انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ، اس کی اطاعت کرو، کس کی؟ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں، وعاصیہ فی معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت میں اس کی نافرمانی کرو۔ اگر وہ اللہ کی معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات مت مانو، مطلب یہ ہوا معاویہ کی بات مت مانو اگر وہ اللہ اس کے رسول کی معصیت نافرمانی کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اگر آگے ایک چھوٹی سی حدیث ہے اسے اور پڑھ لیتے ہیں۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن انس النبي صلى الله عليه هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب افلح من كف يده۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ویل ہے جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، عرب کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ من شر، اس شر سے قد اقترب، جو بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آنے والے شر سے عرب والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ افلاح من کف یدہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ یہاں پر عرب سے مراد صرف عرب ہی نہیں ہے بلکہ عرب سے مراد مسلمان ہے، چونکہ اس وقت مسلمان صرف جو ہے عرب ہی میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ذکر فرمایا، ورنہ سب مسلمان ہیں۔ تو جو شر قریب آ رہا ہے وہ ہلاکت ہے ان کے لیے۔ کیوں؟
کیسے اس شر سے بچا جائے گا؟ افلاح وہی اس شر سے بچے گا جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ افلاح نجات پا گیا وہ شخص من کف یدہ جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ ہاتھ کفا ہتھیلی کو روک لیا، مطلب اپنے ہاتھ کو یعنی روک لیا تلوار چلانے سے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا، مطلب جو دور رہا فتنے سے وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ کچھ لوگ اس حدیث کو عربوں کی مذمت میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو عربوں کے لیے ہلاکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے، قدیم علماء نے بھی، غیر عرب علماء نے بھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ عرب سے مراد عرب کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس وقت صرف عرب ہی میں مسلمان تھے، باقی جگہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے عرب کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ اور درس انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ وہذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔